السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، ویڈیو ہے DR یعنی ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے کہا کہ قبر پکی کرنا جائز ہے۔ تو آئیے ناظرین، پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے قبر کو پکا کرنا؟ کیا نبی پاک نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ ان قبروں کو زمین کے برابر کر دو؟ تو آئیے ناظرین، پہلے تو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، آخر ان کی کیا رائے ہے، پھر انشاءاللہ ہم بھی ناظرین بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں مصطفیٰ کو عطا کرتا ہوں، مصطفیٰ جسے چاہے تقسیم کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا اور پھر فرمایا، وہ عرس تھا شہداء احد کا، اور پھر ارشاد فرمایا، لوگوں میں ابھی اسی وقت یہاں کھڑا ہوا، وہ قیامت جو ابھی تک تو وجود میں نہیں آئی ہے قیامت وجود میں؟ اب غیب کی بات بھی بتا رہا ہوں کہ چابیوں میں غیب کی چابیاں بھی شامل ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو بولیے پوشیدہ، جو پوشیدہ ہو، نظر نہ آئے، حواس خمسہ اور انسان کے اپنے ذرائع سے اس کی خبر نہ ہو، غیب ہے۔ آقا علیہ السلام نے مفاتیح چابیوں کی بات کر کے ارشاد فرمایا، انی الآن انظروا الی حوضی، فرمایا اس وقت اس منبر پہ کھڑے ہوئے میں حوض کوثر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو قیامت کے دن حوض ہوگا اور جس حوض سے میں آپ کو بھر بھر کے جام پلاؤں گا، ابھی منبر پہ کھڑے ہوئے اس حوض کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ حوض اگر قیامت کا ہے تو قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ اور اگر حوض سے مراد نہر جنت اور حوض کوثر کے علاوہ جنت کا حوض ہے تو جنت بھی غیب میں ہے، جب تک کوئی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو دونوں صورتوں میں حوض قیامت ہے یا حوض جنت ہے، دونوں صورتوں میں حوض کوثر ہے یا نہر جنت ہے، دونوں صورتوں میں وہ غیب میں ہے، دونوں صورتوں میں غیب میں ہے۔ تو فرمایا ابھی اسی منبر پہ میں آنکھوں کے ساتھ اس حوض کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ ساری باتیں بتا دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، و شان مصطفیٰ۔ یہ فرما کر آخری پھر اعلان فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، فرمایا اے میری امت، مجھے جانے کے بعد تم پر اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ تم شرک کرو گے۔ اعلان کر دیا اب میری امت مشرک نہیں ہوگی، میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تم شرک کرو گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ دنیا داری کرو گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، اس میں الجھو گے، فساد کرو گے دنیا کے مال کے لیے، یہ ڈر ہے۔ مگر یہ ڈر نہیں رہا کہ شرک کرو گے۔ اللہ ان تشرکوا بعد، انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعد ولکن ان تتنافسوا فیہ۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے۔ سو جو شخص حضور کی امت کو اب مشرک کہے گا وہ معاذ اللہ حضور کے اعلان کی نفی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے اعلان کی نفی کر رہا ہے۔ حضور کی امت کو شرک سے پاک کر دیا، اور یہ اعلان اس مقام پر کیا کہ شرک نہیں کرو گے جب شہداء احد کا عرس فرما رہے تھے۔ شہداء احد کا عرس کر رہے تھے، ان کے مزارات پر زیارت کر کے دعا کر کے منبر رکھ کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، اور اس موقع پر اس فرمانے کا ایک تعلق ہے، اس موقع پر یہ فرمانا کہ شرک نہیں کرو گے اس کا کوئی خوف نہیں، اس کی ایک نسبت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت ہے۔
بتانا مقصود یہ تھا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کر کے کہ قیامت تک میری امت میں لوگ جو اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے، اجتماع کریں گے، عرس کریں گے، خبردار انہیں کوئی مشرک نہ کہے، کیونکہ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اگر آپ صحیح مسلم کے اندر حدیث دیکھیں گے تو حدیث نمبر ہے غالباً 2242، یعنی 2242 اور 2243۔ ان کے اندر نبی پاک کا کسی صحابی بیان کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ کے پہ گئے ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ، وہاں پہ ہمارا ایک ساتھی دنیا سے چلا گیا تو ہم نے قبر بنائی، تو وہ ساتھی ہمیں یہ کہنے لگا کہ قبر ایسے بنانی تاکہ زمین کے برابر ہو۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے۔ اگر آپ 2243 حدیث کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بلکہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ غالباً کسی اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے علی جاؤ، جتنی بھی قبریں زمین سے اوپر ہیں، یعنی ایک بلشت سے اوپر ہے، ان کو برابر کر دو، یعنی زمین کے برابر کر دو۔ یعنی یہ ڈیوٹی بھی لگائی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہے۔ تو ناظرین، اس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ تو دوسری بات یہ بھی کرتے چلے آج کل دیکھا جائے کہ قبروں کے اوپر سجدے، اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ جیسا کہ آپ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى قبور انبیاء، یعنی کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آگ کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو ناظرین، دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ میں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔